السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 41۔ ایک اور روایت بھی سن لیجئے کہ غار حرا میں جب حضرت جبریل آئے تو یہ روایت بھی ہے بہقی وغیرہ میں کہ جبریل نے آپ کے لیے ایک بہت اچھا مسند بنایا، آپ کو اس پر بٹھایا اور اس پر جو ہے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور آپ کو جو ہے ایک تاج پہنایا اور آپ کو کہا کہ اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے۔ تو آپ فرماتے تھے میں تو بہت خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دی، اور بہت اہتمام سے دیا۔ جیسے کسی کو ہدیہ دیا جاتا ہے تو ایک دم سے نہیں دیا جاتا، ذرا کور میں لپیٹ کر اچھی طریقے سے کر کے اور اچھی طریقے سے بہت عزت کے ساتھ تھیلی میں ڈال کر، تو اس طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ جبریل امین ظاہر ہوئے، من جانب اللہ آپ کو منصب نبوت اور رسالت کی بشارت دی، یہاں تک کہ آپ مطمئن ہو گئے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، لیکن دبایا ضرور۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا کہ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے تھے سب چیزوں کو دیکھ کر، سب یہ سانپوں کو دیکھ کر، یہ دیکھ کر گھبرا گئے تھے، تو اللہ نے کہا تھا کہ آگے بڑھو، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت۔ اسی طریقے پر جبریل بھی کہتے رہے آپ گھبراؤ مت۔ اب چونکہ جبریل سے واسطہ پہلے ہے، اب دوستی ہو رہی ہے، بار بار آئیں گے، تو حضور بیہقی میں یہ ہے، حافظ عسقلانی فرماتے ہیں اور دوسرے علماء بھی فرماتے ہیں کہ جبریل آئے، مجھ کو ایک مسند پر بٹھایا جو جواہرات سے جڑی ہوئی تھی، اور ایسے تخت پر بٹھایا جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا تھا، اور مجھے نبوت کا پروانہ بھی دیا اور یہ آیتیں بھی پڑھائی۔ غرض یہ کہ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کر کے کہا مجھ کو تو اب اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے بٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، کچھ دودھ پلایا، اس زمانے کے اعتبار سے جو ٹونک ہوتی تھی، جو بھی کھجوریں وغیرہ ہوتی تھی وہ کھلائیں، اور حضرت خدیجہ نے آپ کو ایک جملہ کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ہرگز نہ ڈریے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر رکھتے ہیں، ناداروں کی خبرگیری فرماتے ہیں، آپ امین ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں، حق بجانب امور میں آپ ہمیشہ امین اور مددگار رہتے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی فاحشہ کے پاس سے نہیں پھٹکے، کوئی گناہ آپ نے نہیں کیا یا کسی فاحشہ کے پاس سے پھٹکے ہوں۔ خلاصہ یہ حضرت خدیجہ نے کہا جو شخص ایسے محاسن اور کمالات اور ایسے محامد اور پاکیزہ صفات اور ایسے اخلاص اور شمائل اور ایسے معانی اور فضائل کا مخزن اور معدن ہو، اس کی رسوائی ناممکن ہے۔ وہ نہ دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سن رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سن رہے تھے تو حضور کو یہ ٹینشن بھی تو مجھے تسلی دے رہی ہے لیکن وہ دباتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کا کیا کروں؟ بھی تو مجھے تسلی دے رہی لیکن جب وہ آتا ہے دباتا ہے، اس کا کیا کروں میں؟ حضرت خدیجہ نے پھر آپ کو تسلی دی اور یہ کہا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے تمام واقعات خدیجہ سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے کہا مبارک مبارک مبارک، زور سے کہا۔ وہ فرشتہ ہے جو فرشتہ آیا تھا آپ کے پاس، اور وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ کو بشارت ہو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہ کرے گا۔ جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کے پاس آیا ہے
اس کو قبول کیجئے اور بلا شبہ حق ہے۔ اور پھر کہتی ہوں، حضرت خدیجہ نے پھر کہا، حضرت آپ سے پھر کہتی ہوں کہ آپ کو بشارت ہو، آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں۔